حنیف صاحب یہ ووٹ کس کو دینا چاہیے؟ یہ ولی صاحب بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور یہ آج کے وقت میں تو اس سوال کو ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ ووٹ جو ہے ہمارے ہاں انتخابی سسٹم کا ایک باقاعدہ حصہ ہے۔ یہ جمہوری نظام جو ہے یہ بیسک اس کی جو روح ہے یہ پبلک پارٹنرشپ ہے، یعنی آپ اپنے نمائندوں کا عوام خود انتخاب کرتے ہیں، اور جب آپ نے مل کے اپنے نمائندوں کا انتخاب کرنا ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کن لوگوں کا انتخاب کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ سب سے زیادہ جو میرے نزدیک باشعور ہونے کی، سمجھدار ہونے کی اور سیاسی طور پر جو باشعور ہونے کی ضرورت ہے وہ عام آدمی کے لیے ہے، کہ عام آدمی ایک بڑا سیاسی فیصلہ کرنے جا رہا ہے، اور وہ سیاسی فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنی حکومت کا انتخاب کرنے جا رہا ہے۔ اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے نمائندے کا انتخاب کرے جو اگلے 5 سال کے لیے اس کے متعلق فیصلے کریں گے، جس میں اس کی سیاست، اس کی اکانومی، اس کی معاشرت، ہر طرح کے فیصلے اس کے ساتھ منسلک ہوں گے۔ تو یہاں پہ ہمارے ہاں بنیادی طور پر جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک آئیڈیالزم کا شکار ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر نوجوان نسل جو ہے جو زمینی حقائق سے اس طرح سے اتنی واقف نہیں ہے، یا اس کا واسطہ زمینی حقائق سے ابھی تک اتنا نہیں پڑا جتنا اس سے پہلے والے کی نسل کو پڑا ہوا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو 40-50 سال کی اوپر کے عمر کے لوگ ہیں ان کے فیصلے میں اور نوجوانوں کے فیصلے میں بہت زیادہ ڈیفرنس آ رہا ہے۔ یہ سوچ کا فرق ہے، تو یہ اس فرق کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم نوجوانوں کو بھی یہ بات سمجھا سکیں اور دیکھ سکیں کہ یہ فیصلہ کس بنیاد پہ کرنا ہے۔ ہمارے ہاں گزشتہ کئی سالوں سے یہ آئیڈیالزم کی سیاست ہو رہی ہے، یعنی ہمارے ہاں ایک نوجوانوں کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو حکمران ہوتا ہے وہ بڑا آئیڈیل ہونا چاہیے، اس کا کردار بھی بڑا ماورا ہونا چاہیے، وہ بڑی جو مالائی صلاحیتوں کا مالک ہونا چاہیے، اور اس کے اندر اس طرح کا ہو کہ عام آدمی نہ ہو وہ، اور اس کا مطلب وہ امانت میں، دیانت میں، صداقت میں، شرافت میں، ہر چیز میں وہ بے مثال ہو۔ یہ ایک اچھی خواہش ہے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں پہ اگر ساری خواہشیں آپ کی پوری ہو جائیں تو پھر آخرت والی تو ضرورت ہی نہیں رہے گی آپ کو۔ یہاں یہ دنیا آزمائش ہے، اس لیے آزمائش ہی رہنی چاہیے اور آزمائش ہی رہے گی۔ اس لیے یہاں پہ آئیڈیل آپ کو نہیں مل سکتا، آپ کو دستیاب لوگوں کے اندر سے بہتر بندے کا انتخاب کرنا ہے، یعنی جو بھی آپ کے ہاں دستیاب لوگ ہیں ان میں سے ایک ایسے بندے کا انتخاب کرنا ہے جو نظام حکومت کو اچھے طریقے سے چلا سکے۔ یعنی آپ نے دیکھنا ہے نا کہ میں کس بندے کو ووٹ دوں، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے جو مسائل ہیں اس وقت وہ کیا ہیں۔ ہمارے مسائل ہیں معاشی مسائل، سب سے بڑے جو مسائل ہیں معاشی مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، ہماری تعلیم کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، دہشت گردی کے مسائل ہیں۔ تو ان مسائل کو جو بندہ بہتر طریقے سے ایڈریس کرنے کی اور حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، آپ اس کا انتخاب کریں گے۔ آپ اس میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ یہ نمازیں کتنی پڑھتا ہے، یہ روزے کتنے رکھتا ہے، اس کا مذہبی پس منظر کیا ہے، یا اس کا کوئی اور پس منظر کیا ہے۔ آپ صرف یہ دیکھیں گے کہ کیا میرے ملک کے اور میرے معاشی مسائل کو حل کرنے کی یہ 4 5 6 10 بندے ہیں، ان میں سے کون بہتر صلاحیت رکھتا ہے۔ جو آپ کے نزدیک بہتر صلاحیت رکھتا ہے آپ اس کو ووٹ دیں گے، اور ووٹ دینے کے بعد بھی اطمینان رکھیں کہ وہ غلطیوں سے مبرہ نہیں ہوگا۔ وہ بھی غلطی کر سکتا ہے، وہ بھی غلطی، آپ کا فیصلہ بھی غلط ہو سکتا ہے، اس سارے کے باوجود، اس سب کے باوجود آپ کا فیصلہ بھی غلط ہو سکتا ہے، آپ کا انتخاب بھی غلط ہو سکتا ہے اور درست بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں آپشن موجود رہیں گے۔ اگر آپ کا انتخاب درست ہو تو آپ زیادہ خوشی سے پھولے نہ سمائیں، اگر آپ کا انتخاب میں غلطی ہو جائے تو آپ اس غلطی کو ایڈمٹ کریں، ایکسیپٹ کریں، اور 5 سال کے بعد پھر آپ کے پاس آپشن آ جائے گا، پھر آپ اس کو ریوزٹ کر سکتے ہیں۔ یہی جمہوریت ہے، دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، کہیں پہ بھی ایسے نہیں ہوتا کہ بالکل ہی آپ مطلب وہ حکمران سے توقع رکھیں کہ وہ صادق اور امین ہو اور عوام جیسے مرضی ہو، ایسے نہیں ہوتا۔ انہی لوگوں میں سے 22-24 کروڑ جو لوگ ہیں، انہی میں سے لوگوں نے آگے آنا ہے۔ یہ جس طرح کے لوگ ہیں اسی طرح کے لوگوں نے آگے آنا ہے، لیکن بہرحال جو آگے آ کے کلیم کرتے ہیں یا خود کو پیش کرتے ہیں نمائندگی کے لیے، عوام کی نمائندگی کے لیے، یعنی جو امیدوار بنتے ہیں،
وہ بہرحال عام آدمیوں سے بہتر لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ حوصلہ مند تو ہیں نا. جی انہوں نے آگے بڑھ کے نعرہ تو لگایا کہ آپ کے مسائل میں حل کروں گا. یہ جری لوگ ہوتے ہیں، یہ حوصلہ مند لوگ ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ مسائل ہیں اور میں ان کو حل کروں گا. اپنے پلے سے وہ پیسہ بھی لگاتے ہیں، ٹائم بھی لگاتے ہیں، انرجی بھی لگاتے ہیں، اپنا مینیفیسٹو پیش کرتے ہیں، سب کچھ لگاتے ہیں، تنقید بھی برداشت کرتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں. اس لیے ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. یہ جیتیں یا ہاریں ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ان کی قدر کرنی چاہیے. یہ حوصلہ مند لوگ ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے، جو خود کو آگے بڑھ کر پیش کرتے ہیں کہ آپ کے مسائل میں حل کروں گا. اب آپ نے جج آپ ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ کون ان میں سے بہتر مسائل حل کر سکتا ہے. آپ اس کو ووٹ دیں اور اطمینان رکھیں. آپ کا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور درست بھی ہو سکتا ہے. سر ایک اور انداز پایا جاتا ہے ہمارے ہاں سوچنے کا، جیسے کہ آج کل نوجوان نسل میں یہ سوچ ہے انقلاب کے حوالے سے. حالانکہ ہمیں اپنے ملک کو دیکھنا چاہیے، اپنے ملک کی گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھنا چاہیے. لیکن ہماری جو نوجوان نسل ہے اس وقت، وہ ٹرکیہ، ایران اور کیا کہتے ہیں مہاتیر محمد، اس طرح کے دوسرے ملکوں کی بات کرتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ ہم اپنے ملک کے لوگوں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان سے سیکھنے کو کیوں ترجیح دے رہے ہیں؟ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ہمارے ہاں نوجوان نسل نے گراؤنڈ ریالٹیز دیکھی نہیں. انقلاب کے نام سنے ہوئے ہیں، کسی نے انقلاب دیکھنا تو درکنار پڑا بھی نہیں ہوگا. ایران کے انقلاب کی اگر لوگ خواہش کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں تو دیکھیں کہ وہاں پہ خون ریزی کتنی ہوئی، کتنی لاشوں پہ وہ انقلاب برپا ہوا. باقی بھی انقلاب کوئی آسان ٹاسک نہیں ہے اور کوئی آئیڈیل ٹاسک نہیں ہے. یہاں پہ آئیڈیلائز کیا جاتا ہے نا انقلاب کو. انقلاب آئیڈیل نہیں ہے. انقلاب تو ایک بدترین صورتحال سے گزرنا پڑے گا. اس میں بلڈ شیڈ ہوگا اس میں، اور اس میں یہ نہیں ہوگا کہ دوسرے کا ہی بلڈ شیڈ ہوگا، آپ کا بھی ہوگا، آپ کا بھی نقصان ہوگا. تو پھر خود تیار ہونا چاہیے. جب خود آپ اس کرائسس سے، اس صورتحال سے گزریں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ انقلاب کیا ہوتا ہے. اس لیے انقلاب کو پڑھنا چاہیے، اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوئی خواہش نہیں رکھنی چاہیے. جمہوریت کی سب سے بڑی بلیسنگ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ پرامن انتقال اقتدار کا ایک رستہ دیتا ہے آپ کو. پرامن انتقال اقتدار کا رستہ سوائے جمہوریت کے کسی نظام میں بھی نہیں ہے. یہ میں ایک بار پھر بات کر رہا ہوں کہ سوائے جمہوریت کے کسی بھی نظام میں پرامن انتقال اقتدار کا کوئی رستہ نہیں ہے. آپ اسلامک ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ایک کے بعد دوسرا خلیفہ بنا، تیسرا بنا، چوتھا بنا، پرامن انتقال اقتدار نہیں ہوا کبھی بھی. بلڈ شیڈ کے ساتھ ہی ہوا. آپ اس کو جتنا مرضی مطلب اس کو ہم کر لیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے. اسی طرح باقی نظام دیکھ لیں، بادشاہت دیکھ لیں. ہمارے یہاں یہ مغلوں کی بادشاہت ہی دیکھ لیں، قریب کی بات ہے. ایک بادشاہ کے بعد دوسرے بادشاہ کو اقتدار منتقل ہوا تو بلڈ شیڈ کے ذریعے ہوا. کسی نے باپ کو مارا، کسی نے بھائی کو مارا، فوجیں ماری، لوگ مرے، اس کے بعد اقتدار پہ قابض ہو گیا. جمہوریت ہی وہ واحد نظام ہے جہاں پہ پرامن انتقال اقتدار ہوتا ہے. ایک سے دوسرا وزیر اعظم اوتھ لیتا ہے، ایک صدر سے دوسرا صدر اوتھ لیتا ہے اور پرامن رہتا ہے. تو اس لیے اس بلیسنگ کا فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ جو رحمت ہے نظام، اس رحمت سے مستفید ہونا چاہیے. اس کے ہوتے ہوئے ہمیں بادشاہت کی، انقلاب کی اور دوسری تیسری چیزوں کی خواہش نہیں کرنی چاہیے. اس میں جو خامیاں اور کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے، اس کو مزید ریفائن کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن دنیا کے دستیاب نظاموں میں سب سے بہتر یہی نظام ہے جس میں پرامن انتقال اقتدار ہو سکتا ہے.